تو کل جو ہمارا لیکچر تھا وہ ایس سی آئی ڈی کے متعلق تھا کہ ایس سی آئی ڈی ایک ایسی جینیٹک ڈیزیز ہے جو کہ بالکل ایڈس کی طرح کے سسٹم کو جو ہے سمٹمز پروڈیوس کرتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اتنا فرق ہوتا ہے ایس سی آئی ڈی میں اور ایڈس میں کہ ایڈس ایک وائرل ڈیزیز ہے جبکہ ایس سی آئی ڈی ایک جینیٹک ڈیزیز ہے۔ یہ جو جینیٹک ڈیزیز ہے یہ دراصل ایک ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ جین کی ڈیفیشنسی ہے۔ تو جین جو ہے اگر میوٹیٹ ہو جائے یعنی چینج ہو جائے تو یہ ڈیزیز کوز ہوتی ہے۔ تو دراصل ہم نے ایک فنامنا پڑھا تھا، اسے کہتے ہیں ون جین ون انزائم ہائپوتھیسس۔ ون جین ون انزائم ہائپوتھیسس، ون جین ون انزائم ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ون جین ون انزائم ہائپوتھیسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جین رسپانسبل ہوتا ہے ایک انزائم کے لیے، اور ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے کہ انزائم جو ہوتے ہیں پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں، یعنی انزائم پروٹین کے بنے ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے چیپٹر 2 میں کہ جو پروٹین ہے وہ امینو ایسڈ کی بنی ہوتی ہے۔ تو امینو ایسڈ کمبائن ہو کر انزائم بناتے ہیں، انزائم سے پروٹین امینو ایسڈ کمبائن ہو کے پروٹین بناتے ہیں، اور انزائم جو ہیں وہ بھی پروٹین ہی کے ہوتے ہیں۔ تو جین جو ہوتی ہے رسپانسبل ہوتی ہے کس کے لیے؟ تو جین رسپانسبل ہوتے ہیں انزائم کی فارمیشن کے لیے، اور انزائم جو ہیں وہ انزائمیٹک ریئیکشن کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر جو بھی ریئیکشن باڈی میں ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انزائم رسپانسبل ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک جین میوٹیشن ہے جو ہم نے چیپٹر 3 میں پڑھی ہے، اور یہ جو چیپٹر 3 ہے چیپٹر 6 جو ہے وہ ایکچولی باٹنی کا ہے، سیکنڈ ایئر کا، جس میں انزائمز کے متعلق بھی ہے، پروٹین سنتھسس کے متعلق بھی ہے کہ پروٹین جو ہیں وہ کیسے فارم ہوتی ہیں، وہ کیسے سنتھسائز ہوتی ہیں۔ ہم نے جو ہے اب دراصل کہتے ہیں کہ جینیٹک ڈیزیزز کی کیٹیگریز پڑھنی ہیں، کہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں ان کی کیا کیٹیگریز ہیں۔ تو جینیٹک ڈیزیزز جو ہیں وہ دراصل 4000 کے قریب جینیٹک ڈیزیزز جو ہیں وہ اب تک ڈسکور ہو چکی ہیں، اور ان میں سے وہ 4000 جو ہیں وہ دراصل ہم نے نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ ایکچولی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف بایو ٹیکنالوجی ان دا ڈائگنوسس آف ڈیزیزز۔ یہ دراصل بہت سارے ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ کس طرح جینیٹک بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈائگنوس کی جاتی ہیں، اور پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے جین تھیراپی کے تھرو۔ تو ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں وہ دراصل فارمولیٹ کی ہیں جینیٹک ڈیزیزز کی۔ تو اس کی 3 میجر کیٹیگریز ہیں، 3 kinds of genetic diseases۔ پہلی کیٹیگریز ہے جس میں کروموسوم میں کوئی چینج آ جائے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کروموسومل ایبنارمیلٹیز۔ اور کروموسوم ایبنارمیلٹیز جو ہوتی ہیں اس کی جو ایگزامپل ہے وہ بچپن سے ایک ڈیزیز ہے جس کا نام ڈاؤن سنڈروم ہے۔ تو یہ فرسٹ کیٹیگری ہے اور وہ ہے ڈاؤن سنڈروم کی۔ تو ڈاؤن سنڈروم میں کیا ہوتا ہے یہ تو دراصل ہم چیپٹر 7 میں پڑھتے ہیں، چیپٹر 7 میں، اور دراصل اسے ریوائز کرنے کے لیے یا ریویو کرنے کے لیے کہ جو ڈاؤن سنڈروم ہے اس کو شارٹ میں ڈی ایس کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام منگولزم بھی ہے، اور اس کا نام منگولزم اس وجہ سے ہے کہ اس میں جو فیچرز آتے ہیں وہ دراصل وہ فیچرز ہوتے ہیں جو منگولز میں ہوتے ہیں۔ منگول جو ہے منگولیا، وہ دراصل چائنا کا ایک پڑوسی ملک ہے۔ تو وہاں کے جو مشہور جو شخصیات ہیں وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے نام آپ نے سنے ہوں گے، ہسٹری میں ان کے نام بڑے مشہور ہیں۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ وہ بھی منگول ہی تھے، اور اس طریقے سے منگولزم میں بھی وہی کیریکٹرز جیسے وہی کیریکٹرسٹک آئیز ہوتی ہیں جو منگول کی ہوتی ہیں، بالکل وہ اس میں پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 21 کروموسوم جو ہے وہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے، اور یہ ڈیزیز میل میں بھی ہوتی ہے اور یہ ڈیزیز فیمیل میں بھی ہوتی ہے، یعنی یہ ڈیزیز ہے میل اور فیمیل دونوں میں کامن۔ یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ اس کا نام ڈاؤن سنڈروم کیوں رکھا گیا ہے؟ تو ڈاؤن سنڈروم جو ہے اس کا نام ایک سائنٹسٹ کی وجہ سے ہے جس کا نام ہے لانگڈن ڈاؤن، جو ایک برٹش فزیشین تھا جس نے اس ڈیزیز کو سب سے پہلے 1960 میں ڈسکرائب کیا، اور ویسے یہ پیدا ہوا تھا 1828 میں، اور اس کی وفات ہوئی تھی 1896 میں۔ اور یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم یونی فیکٹوریل ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے اصل میں جینیٹک ڈس آرڈر کی، اور یونی فیکٹوریل کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے صرف ایک فیکٹر رسپانسبل ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں اس کے لیے صرف اور صرف ایک
جین رسپانسبل ہوتا ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ وہ ڈیزیز جس کے لیے سنگل جین رسپانسبل ہو اور وہ دراصل کہتے ہیں جین کسی وجہ سے چینج ہو جائے, میوٹیٹ ہو جائے, تو یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر جو مشہور ڈیزیزز ہیں وہ ایک ڈیزیز ہے, اس کا نام ہے سسٹک فیبروسس, اور دوسری ڈیزیز کا نام ہے ہنٹنگٹن ڈیزیز. سسٹک فیبروسس اور ہنٹنگٹن ڈیزیز, تو یہ دراصل یونیفیکٹوریل ہیں. یونیفیکٹوریل اسے کہتے ہیں جس کے لیے ایک جین رسپانسبل ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں مینڈیلین ڈیزیز کے مطابق, مینڈیلین ریشیو کے مطابق یا مینڈیلین لاز کے مطابق صرف ایک جین جو ہے رسپانسبل ہوتا ہے جن جینیٹک ڈیزیز کے لیے, ان کو ہم یونی فیکٹوریل ڈیزیزز کہتے ہیں. جو ڈاؤن سنڈروم جو ہے اس کا اگر ریفرنس دیکھا جائے تو ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے سیکنڈ ایئر کی, اس میں ایک چیپٹر 7 ہے جو بوٹنی کا چیپٹر ہے, پیج نمبر 178 ہے بک کا. اس میں دراصل ڈاؤن سنڈروم کے متعلق بتایا گیا ہے. اس کے اندر دراصل کہتے ہیں مختلف ایجز کے جو ہیں وہ بچوں کی میں نے تصویریں لی ہیں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں, اور یہ دراصل کہتے ہیں تھوڑا سا اولڈر ہے, اور یہ جو ہے وہ فیمیل ہے یعنی بیبی ہے جس میں یہ ڈیزیز موجود ہے, ڈس آرڈر موجود ہے. اور اس کا نام جو ہے میں نے بتایا کہ ڈان جو ہے وہ سائنٹسٹ کے نام پہ اس کا نام ڈان ہے. اور جو یونیفیکٹوریل ڈیزیزز ہیں وہ دراصل وہ ڈیزیزز ہیں جس کے لیے ایک جین رسپانسبل ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز جو تھرڈ کیٹیگری ہے جینیٹک ڈیزیزز کی, پہلی ہے کروموسومل ایب نارملٹی, دوسری یونیفیکٹوریل, اور تیسری جو ہے ملٹی فیکٹوریل. ملٹی فیکٹوریل وہ ہوتا ہے جس کے لیے بہت سارے ملٹی فیکٹر رسپانسبل ہوتے ہیں. ملٹیپل فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ جینیٹک ہوتے ہیں, کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو دراصل کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈیزیز ہوتی ہیں جو ایڈیٹیو فیشن میں کام کرتی ہیں. ایڈیٹیو کا مطلب ہوتا ہے ہر فیکٹر جو ہے اس کو انکریز کرتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے. اس میں جو دراصل سب سے زیادہ مشہور کامن ہیں وہ ہے استما, اور دوسری جو ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز. انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز وہ ڈائبٹیز کی ٹائپ ہے جس میں انسولین کے انجیکشن ضرور لگائے جاتے ہیں. اصل میں ایک ٹائپ 1 اور ایک ٹائپ 2 کے نام سے جو ہے وہ دراصل انسولین ڈائبٹیز کی ڈیزیزز ہیں. ٹائپ 1 وہ ہوتی ہے جس کے لیے انسولین دینا ضروری ہوتا ہے, جبکہ ٹائپ 2 جو ہوتی ہے وہ فوڈ سے بھی کنٹرول ہو جاتی ہے, اس کے لیے انسولین کے انجیکشن لگانے ضروری نہیں ہوتے. تو دراصل کہتے ہیں کہ جو ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہیں یہ جینیٹک ڈیزیزز ہیں, وہ دراصل کہتے ہیں ایب نارمیلٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں. جو مین کازز ہیں, 3 گروپس ہیں جو جینیٹک ڈیزیزز کے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کروموسومل, دوسرے کو ہم کہتے ہیں یونیفیکٹوریل, اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں ملٹی فیکٹوریل. تو دراصل کہتے ہیں اس کا جو مین کاز ہے وہ جینز میں چینجز ہیں, ایب نارمیلٹیز جین میں, جس کو ہم جین میوٹیشن بھی کہتے ہیں. اور یہ جین میوٹیشن جو ہوتا ہے وہ دراصل آئدر اسپرمز میں ہوتا ہے یا پھر ایکسل میں. تو دراصل اسپرمز اور ایکسل جو ہیں یہ دراصل میل گیمیٹس یا پھر فیمیل گیمیٹ کے نام ہیں. کہ دراصل میل میں جو اسپرمز ہیں وہ ٹیسٹس میں فارم ہوتے ہیں, اور جو فیمیل میں اووم ہیں یا اووا ہیں وہ اووری میں فارم ہوتے ہیں. تو دراصل کہتے ہیں کوئی جینیٹک چینج جو ہے وہ دراصل اسپرمز میں یا اس کی پروڈکشن میں, اس لیے کہ ہم نے چیپٹر 4 میں پڑھا ہے کہ اسپرمز جو ہیں وہ ایک پروسیس سے بنتے ہیں اس کو ہم اسپرمیٹوجینیسس کہتے ہیں, جو 10 ویک کا ایک پروسیس ہے جو ٹیسٹس میں ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جو اووم ہے اس کی جو فارمیشن ہے, اس کا جو پروسیس ہے, اس کو او جینیسس کہتے ہیں. یہ بھی ہم نے چیپٹر 4 میں پڑھا تھا, اور یہ او جینیسس جو ہوتی ہے وہ اووم میں ہوتی ہے. اگر کوئی چینج جو ہے وہ اسپرمز میں آ جائے یا ایکسل میں آ جائے تو وہ جو ہے نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو دراصل جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہی وہ ہیں جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہو جائیں, یعنی انہیرٹ ہوں یا ٹرانسفر ہو جائیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن. تو یہ تینوں قسم کی جو کیٹیگریز ہیں جینیٹک ڈیزیزز کی, چاہے وہ کروموسومل ایب نارمیلٹی ہو یا یونیفیکٹوریل ڈیزیز ہو یا ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہو, یہ سب کے سب جینز میں کچھ نہ کچھ چینجز کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو دراصل کہتے ہیں کہ اسپرمس میں چینج جو ہے, یہ اسپرمس کیا ہوتے ہیں, اس یہ ڈائیگرام جو ہے جو الیبریٹ کرتی ہے کہ اسپرمس ہوتے ہیں وہ ٹیسٹس میں فارم ہوتے ہیں, یہ اسپرمس ہیں. اور یہ جو ہے ہیومن میں جو میل ریپروڈکٹیو آرگن ہے اس سے ریلیز ہوتے ہیں, اور اس کو ہم سیمن بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ اسپرمس اکیلے نہیں ہوتے, اس کے ساتھ ایک فلوئڈ بھی ہوتا ہے جس کو سیمنل فلوئڈ کہتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے ہم سیمن کہتے ہیں. اگر ان اسپرمس میں
جو ہیڈ اور ٹیل ہوتی ہے، اگر اس میں میوسس کے دوران جب یہ فارم ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی چینج آ جائے تو پھر وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے ڈیزیزز کی بات کی، کون سی ہیں ملٹی فیکٹوریل، تو جو ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہیں ان کی دو ایگزامپل ہیں، ایک تو ہے استھما اور دوسری ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز۔ یہ استھما کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از استھما؟ تو جو استھما ہے یہ فرسٹ ایئر میں زولوجی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے، جو دراصل کہتے ہیں چیپٹر 13 میں دی ہوئی ہے، پیج نمبر 322 پر، جس میں دراصل کہتے ہیں کہ استھما ایک ایئر وے جو ہمارا ٹریکیا ہے یا ایئر پیسج ہے اس کی سویلنگ کا نام ہے، اور اس میں جو میوکس کی لائننگ ہوتی ہے، میوکس کی لائننگ، میوکس دراصل کہتے ہیں جو اگر ہمارا یہ ٹریکیا ہے اس کی جو انر لائننگ ہوتی ہے اس کو میوکس کہتے ہیں، یہ ایک سلپری سیکریشن بناتے ہیں جس کو میوکس کہتے ہیں، اور اس میں اسپیشلائز سیلز ہوتے ہیں جو میوکس کو فارم کرتے ہیں، جو ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا کہ ان کو ہم گوبلٹ سیلز کہتے ہیں۔ تو اگر کسی ریزن کی وجہ سے ان میں کوئی چینج آ جائے تو دراصل یہ ہم چیپٹر 6 میں پڑھتے ہیں کہ میوٹیشن کے یا چینجز کے کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں۔ وہ الٹرا وائلٹ ریز بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ جو ہیں دوسری ریڈیشنز بھی ہوتی ہیں، اور کچھ کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو چینجز کوز کرتے ہیں۔ تو دراصل وہ کیمیکل جو چینجز کوز کرتے ہیں ان میں جو سب سے مشہور کیمیکل ہے اس کا نام ریڈ کلر ہے، جو ہم نے روح افزا میں، جامع شیری میں اور نورس میں، اس طریقے سے اور جو ہیں جو لال مشروبات ہیں اس میں، ٹمیٹو کیچپ میں جو ہم فوڈ کلر دیکھتے ہیں، وہ دراصل کہتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق وہ زیادہ تر رسپانسبل ہے کس چیز کے لیے؟ چینجز کے لیے۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ ٹریگر کرتا ہے کہ استھما میں کیا ہوتا ہے، اس میں کفنگ زیادہ ہوتی ہے یعنی کھانسی آتی ہے، وسلنگ ہوتی ہے یعنی سانس کے دوران آواز بھی آتی ہے، اور اس طریقے سے بریتھ آؤٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے یعنی سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور سانس لینے میں مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایئر وے ہے جس کو ہم ٹریکیا کہتے ہیں، یہ دراصل کہتے ہیں وہ ٹیوب ہے جس کا نام ہے ٹریکیا، اور اس کی دو برانچز ہو جاتی ہیں، ہر برانچز کو برونکس کہتے ہیں، برونکس کی چھوٹی چھوٹی برانچز جو ہیں وہ لنگس میں ہوتی ہیں، ان کو برونکیولز کہتے ہیں، اور اس کے بعد گول گول ایئر سیک ہوتے ہیں، جو ایئر سیک کو بڑا کر کے بھی یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں جو نارمل ٹریکیا ہے وہ ایسا پیسج ہے کہ جس میں آرام سے ایئر جا سکتی ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو میوکس کی لائننگ ہے، جو انر موسٹ لیئر ہے جو آپ کو یہاں پہ یلو کلر کی نظر آ رہی ہے، اس کو ہم میوکس لائننگ کہتے ہیں۔ اسی میوکس لائننگ میں اسپیشل قسم کے سیلز ہوتے ہیں جو گوبلٹ سیل کہلاتے ہیں۔ استھما میں دراصل ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، پھول جاتے ہیں، اور اس وجہ سے دیکھیں ایئر پیسجز جو ہے وہ کتنا نیرو ہو جاتا ہے، تو بریتھ لیس کنڈیشن اس میں اس لیے ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس میں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں جو نیکسٹ ہے وہ ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1۔ تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے وہ دراصل ہم اپنی سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون سی ڈیزیز ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا کس ٹائپ کی ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے متعلق کچھ بات کی گئی ہے کہ یہ دراصل جوینائل ڈائبٹیز بھی کہلاتی ہے، اس لیے کہ یہ بچپن میں ہوتی ہے، اور یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں انسولین کی شارٹیج ہوتی ہے، پینکریاز سے جو ایک ہارمون بنتا ہے اس کو ہم انسولین کہتے ہیں، اور یہ جو انسولین ہے شاید آپ نے کبھی پوزیشن دیکھی ہو کہ اس لیے کہ ہم نے فرسٹ ایئر میں اس کی پوزیشن پڑھی تھی کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے، ویسے سیکنڈ ایئر میں چیپٹر 3 میں بھی اس کے متعلق کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ ہم پڑھیں، اور یہ ہمارے پریکٹیکل کا پارٹ بھی ہے کہ پریکٹیکل میں بھی یہ جو ڈائیگرام ہے وہ دراصل ہمارے پریکٹیکل کا بھی پارٹ ہے، اس لیے کہ دراصل کہتے ہیں کہ پینکریاز دراصل وہ گلینڈ ہے جو اسٹمک اور اسمال انٹسٹائن کا جو فرسٹ پارٹ ہے ڈیوڈینم ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور یہ ملٹی لوب کا ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر دراصل کہتے ہیں کہ آئلٹ آف لینگرہن ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تو دراصل آئلٹ آف لینگرہن جو ہیں وہ دراصل اس میں اسپیشلائز اینڈوکرائن گلینڈز ہیں جو رسپانسبل ہوتے ہیں ہارمون کی پروڈکشن کے لیے۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ کہ جو ہمارے ڈبلیو بی سیز ہیں وہ جرمز کو کل کرتے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ ڈبلیو بی سیز جرمز کو کل کریں، ہمارے اپنے پینکریاٹک سیل کو کل کر دیتے ہیں، اور یہ کہلاتا ہے آٹو
امیون ڈیفیکٹ، کہ امیونٹی کا ایک ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈبلیو بی سیز جو ہوتے ہیں وہ سیل اور فورن سیل کو کیسے پہچانتے ہیں، تو ان کے اوپر مارکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مارکرز، تو جس کی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ او یہ ہمارا سیل ہے. جس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو دو بارڈرنگ کنٹریز ہوتے ہیں یا نیبرنگ کنٹریز ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے کہ بارڈر کے فوجی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو یونیفارم کی وجہ سے پہچانتے ہیں. اس طرح سے ڈبلیو بی سی جو جراثیم ہوتے ہیں، جو جرمز ہوتے ہیں، جو اینٹیجنز ہوتے ہیں، جو وائرسز ہیں یا بیکٹیریا ہیں، ان کو دراصل مارکر کے تھرو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ان مارکر کو کہتے ہیں میجر ہسٹو کمپیبلٹی کمپلیکس، MHC، یعنی میجر ہسٹو کمپیبلٹی کمپلیکس. یہ ساری بات جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں لاسٹ چیپٹر یعنی چیپٹر 14 میں لکھی ہے امیونٹی کے ریفرنس سے. یہاں پہ ہمارے لیے جو ہے وہ ساری ڈیٹیل پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ پینکریاٹک سیلز ہوتے ہیں، اس میں دو ٹائپ کے لینگرہین ہیں، آئلٹ آف لینگرہین ہے، آئلٹ آف لینگرہین. اس میں دراصل کہتے ہیں دو قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں الفا سیلز اور دوسرے کو کہتے ہیں بیٹا سیل. جو بیٹا سیلز ہیں وہ انسولین کی پروڈکشن کرتے ہیں، جو الفا سیلز ہیں وہ گلوکاگون کی پروڈکشن کرتے ہیں، ایک دوسرا ہارمون ہے. اسے ہم آئلٹ اس لیے کہتے ہیں کہ آئلٹ کا مطلب ہوتا ہے اسمال آئلینڈ. آئلینڈ اسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف واچر ہوتا ہے. یہاں پہ دراصل کہتے ہیں اس میں جو یلو کلر کے ہیں وہ سارے پینکریاٹک سیلز ہیں جو پینکریاٹک جوس بناتے ہیں، اور سینٹر میں یہ ریجن ہے جسے کہتے ہیں آئلٹ، اور اس کو ایک سائنٹسٹ جس کا نام تھا لینگرہین، اس نے ڈسکور کیا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں آئلٹ آف لینگرہین. آئلٹ آف واٹ؟ آئلٹ آف لینگرہین. آئلٹ کو ہم لکھتے آئسلیٹ ہیں لیکن ایس سائلنٹ ہوتا ہے. جیسے ہم آئرلینڈ لکھتے ہیں تو اس میں بھی ایس ہوتا ہے، آئس لینڈ لکھتے ہیں لیکن ایس سائلنٹ ہوتا ہے، اس لیے پڑھتے ہم اس کو آئلٹ ہیں. تو لینگرہین ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ آئلٹ ڈسکور کیے. آئلٹ کا مطلب ہے چھوٹے آئلینڈ، چھوٹے آئلینڈ یعنی چھوٹے سے جزیرے. تو یہاں پہ جزیرہ وہ ہوتا ہے یا آئلینڈ وہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف واچر ہو. اس کے چاروں طرف واچر نہیں، اس کے چاروں طرف ایگزوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں. ایگزوکرائن وہ ہوتے ہیں جو ڈکلینڈ ہوتے ہیں جو پینکریاٹک جوس بناتے ہیں. اس میں یہ سینٹر کا ریجن ہے جن کو ہم بیٹا سیل کہتے ہیں. اگر دراصل کہتے ہیں کہ اردو میں کوئی ٹیکسٹ کیا جائے اور کسی نے لکھا ہو بیٹا سیل تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں بیٹا. یہ بیٹا نہیں، یہ اصل میں بیٹا سیلز ہیں. یہ بیٹا سیل انسولین بناتے ہیں. یہ بیٹا سیلز کو کون کل کر دیتا ہے؟ پینکریاس کے ان بیٹا سیل کو جو کہ انسولین فارم کرتے ہیں، جو ریسپانسبل ہیں انسولین کی پروڈکشن کے لیے، اس کو ہمارے اپنے ڈبلیو بی سی کل کر دیتے ہیں. جب یہ کل ہو جاتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں. جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو انسولین نہیں بنتا. جب انسولین نہیں بنتا تو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور اس ڈائبٹیز کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں. ڈائبٹیز ٹائپ 1. اسے جوینائل ڈائبٹیز بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہوتی ہے، یہ سیلز بچپن میں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. جبکہ جو ٹائپ 2 ہے وہ دراصل کچھ عمر کے بعد آ کر ڈیولپ ہوتی ہے. تو ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے اس کو ہم ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز کہتے ہیں. اور ملٹی فیکٹوریل وہ کہلاتی ہیں جس میں جو ہے صرف اور صرف جینیٹک نہیں بلکہ انوائرمنٹل فیکٹر بھی رسپانسبل ہوتے ہیں. استھما اور انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز یعنی ڈائبٹیز ٹائپ 1، یہ دو ڈیزیزز ہیں جو ملٹی فیکٹوریل ڈیزیزز ہیں جس کے لیے جین کے علاوہ بھی فیکٹر رسپانسبل ہوتے ہیں. یہ جو ڈائبٹیز کی ساری میں نے آپ کو اسٹوری بتائی تھی یہ ہماری بک میں موجود ہے، پیج نمبر 81 پر بھی اور پیج نمبر 82 پر بھی، اور یہ ہے زولوجی کا چیپٹر 3. اس کے علاوہ پیج نمبر 201 پر بھی یہ دیا ہوا ہے، اور یہ ہے چیپٹر 8، اور یہ چیپٹر 8 باٹنی کا پارٹ ہے. تو یہ دراصل کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے دونوں جگہ دی ہوئی ہے، باٹنی میں بھی زولوجی میں بھی. اس طریقے سے یہ زولوجی میں بھی آ سکتی ہے اور باٹنی میں بھی آ سکتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کن کی، کہ جینیٹک ڈیزیزز کی جو ہے ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں، جس میں سے پہلی کروموسومل ایبنارمیلٹیز، اور جو دوسری ہے وہ یونی فیکٹوریل، اور تیسری جو ہے وہ ملٹی فیکٹوریل ہے. تو دراصل ملٹی فیکٹوریل کی ہم نے ایک ایگزامپل پڑھی کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز ٹائپ 1، اور اس کے علاوہ استھما ہے.
اس کے بارے میں ملٹی فیکٹوریل وہ ہوتی ہیں جو دراصل کہتے ہیں ایسی ڈیزیزز ہیں جیسے کہ ہائپر ٹینشن بھی اسی میں شامل ہے. ہائپر ٹینشن میں جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، یہ دراصل ایک کورونری ہارٹ ڈیزیز ہے. کورونری کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ سے متعلق، اور یہ کرونک ہوتی ہے. اور یہ دراصل کہتے ہیں کہ ایک ریسپیریٹری ڈیزیز بھی ہے، جیسے ریسپیریٹری ڈیز آرڈر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے لوور بیک کا جو سنڈروم ہے وہ بھی ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہے. اسی طریقے سے اپر لم کے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ بھی ملٹی فیکٹوریل ہیں. کینسر جو ہے وہ بھی ملٹی فیکٹوریل ہے. اس لیے کہ دراصل کہتے ہیں کہ اس میں سمپل نہیں بلکہ کمپلیکس انٹریکشن ہوتا ہے جینیٹک فیکٹر اور انوائرمنٹل فیکٹر کا. اور جین بھی بعض اوقات اس کے لیے ایک نہیں بلکہ پولی جینک ہوتے ہیں. پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی جینز آر ریسپانسبل فار دس. کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے ایک سے زیادہ جین ریسپانسبل ہوتے ہیں، ان کو ہم پولی جینک ڈیزیزز بھی کہتے ہیں. تو یہ کہلاتی ہیں ملٹی فیکٹوریل ڈیزیزز، یعنی جس کے لیے ایک سے زیادہ فیکٹر رسپانسبل ہوتے ہیں اور اس سے ایک سے زیادہ جینیٹک فیکٹر بھی ہوتے ہیں. یہ جو دراصل کہتے ہیں کہ جو جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہیں اس کے ہونے کی دو وجوہات ہیں. یہ دراصل کہتے ہیں یا تو انہیرٹ ہوتی ہیں، یعنی پیرنٹس سے ان کے بچوں میں جاتی ہیں، یا پھر دراصل یہ میوٹیشنل ہوتی ہیں، سڈن چینج کسی میں ہو جائے. تو دراصل کہتے ہیں کہ وہ چینج جو ہے جیسے اگر کسی بچے میں ہو جائے، ضروری نہیں کہ ان کے پیرنٹس میں وہ ڈیزیز ہو، کوئی سڈن چینج جو ہے وہ کسی بچے میں بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں. اور لیکن یہ وہ میوٹیشن ہے جو ہیریٹیبل میوٹیشن ہے، یعنی اگر اس بچے کو ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کی نیکسٹ آنے والی جنریشن کو بھی ہوگا، تو ہم اس کو جینیٹک میوٹیشن کی ڈیزیز کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو انہیریٹ ہوتی ہے وہ اس بعض اوقات وہ صرف ایک پیرنٹ سے آتی ہے، بعض اوقات وہ دونوں پیرنٹ سے آتی ہے. ایک پیرنٹ سے آتی ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹڈ جین یا تو صرف مدر میں ہوتا ہے یا ڈیفیکٹڈ جین فادر میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ڈیفیکٹڈ جین دونوں میں ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں ان کی 4000، ایک دو نہیں 4000، تو 4000 ڈیزیزز جو ہیں وہ جینیٹک بیسس والی ڈیزیزز جو ہیں وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ساری کے ساری ایسے بہت ساری ڈیزیزز ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں جو پرسنٹیج ہے کہ کتنی ہیومن پاپولیشن میں ہے، تو یہ 1 to 2% پاپولیشن میں ہیں. 1 to 2 جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں، بہت کم ہے، یعنی بہت کم لوگوں میں یہ جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں. اور اس کا جو مین کاز ہے وہ میوٹیشن ہے، اور میوٹیشن جو ہے وہ گیمیٹ فارمیشن کے دوران ہوتا ہے. گیمیٹ فارمیشن کا مطلب ہوتا ہے سپرمز کی فارمیشن، یعنی سپرمیٹوجینیسس کے دوران، یا پھر اووم کی پروڈکشن کے دوران، یعنی اوجینیسس کے دوران. اس لیے کہ یہ دونوں پروسیسز جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر ٹائپ کی سیل ڈیویژنس کے تھرو ہوتے ہیں، اور اس پرٹیکولر ٹائپ کی سیل ڈیویژن کو ہم میوسس کہتے ہیں. میوسس میں اگر کوئی ڈسٹربنسز آ جائے تو نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ان ڈیزیزز میں سے چند ایک کے بارے میں ہم اس کی جین تھراپی پڑھیں گے کہ اس کا علاج کیا کیا جاتا ہے. ان شارٹ ابھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں ان کو ہم نے 3 گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے. کروموسومل ایب نارمیلٹیز، جس کی ایگزامپل ڈاؤن سنڈروم ہے جس میں کروموسوم میں کوئی چینج آ جاتا ہے. یونی فیکٹوریل ڈیزیزز، یعنی وہ ڈیزیزز جو کہ صرف ایک جین کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے ہنٹنگٹن اور سسٹک فیبروسس ہوتی ہے. اس طریقے سے ملٹی فیکٹوریل جس کے لیے ایک سے زیادہ جینز اور انوائرمنٹل فیکٹر رسپانسبل ہوتے ہیں، جس کی ایگزامپل استھما اور انسولن ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے. اور جیسے کہتے ہیں اس کی جو کازز ہوتی ہیں وہ جین میں چینجز ہوتی ہیں، اور وہ جین سپرمز کے جینز ہوں یا جینز اووم کے ہوں. اور دراصل کہتے ہیں کبھی کبھی صرف ایک پیرنٹ سے، کبھی صرف دوسرے پیرنٹ سے، کبھی صرف دونوں پیرنٹ سے یہ ڈیفیکٹڈ جین جو ہوتے ہیں نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اس میں تقریباً 4000 کے قریب جینیٹک ڈیزیز ہیں جو ہیومن کی 1 to 2% میں ہوتی ہیں. اور اگر گیمیٹ میں کوئی چینج آ جائے تب یہ ڈیزیزز نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ جو یونی فیکٹوریل ڈیزیزز ہیں اس کے متعلق بھی ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں، جس میں 2 ڈیزیز یعنی ہنٹنگٹن کیا چیز ہوتی ہے اور سسٹک فیبروسس کیا ہوتی ہے.
اور اس میں جو ہے پھر ہم ہنٹنگٹن کا تو نہیں، سسٹک فیبروسس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی پڑھیں گے کہ جینز چینج کر دیے جائیں تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم جین تھراپی کہتے ہیں۔ ہنٹنگٹن ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کی جین تھراپی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پہلے اس کے متعلق اگر ہم پڑھ لیں کہ یہ ہوتی کیا ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو دراصل پہلی یونیفیکٹوریل ڈیزیز ہے جس کا نام ہے ہنٹنگٹن ڈیزیز۔ اگر ہنٹنگ ایک ٹن کی ہو تو اسے ہنٹنگٹن نہیں کہتے، ایکچولی ہمیں پوسٹ آف ایس کے ساتھ اس لیے لکھتے ہیں کہ دس از دا نیم آف دا سائنٹسٹ، شارٹ میں اس کو ایچ ڈی کہتے ہیں، یعنی ہنٹنگٹن ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ انہیریٹڈ ڈیزیز ہے، یعنی جینیٹک ڈیزیز ہے۔ انہیریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈیزیز جو نیکسٹ جنریشن میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، اگر پیرنٹس کو ہوں تو ان کے بچوں کو بھی ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں دراصل اس میں جو نرو سیلز ہوتے ہیں جن کو نیورونز کہتے ہیں، نیورونز جو دراصل برین میں موجود ہوتے ہیں، برین کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ہی ہم نیورون کہتے ہیں، برین اینڈ اسپائنل کارڈ۔ تو دراصل کہتے ہیں یہ گریجولی ویک ہو جاتے ہیں، ویک جینیٹک بیسس کی وجہ سے ویک، اور فائنلی یہ ڈائی ہو جاتے ہیں۔ تو جن جن فنکشنز کے لیے وہ نیورون رسپانسبل ہوتے ہیں برین کے، وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ ورس ہو جاتی ہے اوور دا ٹائم۔ اوور دا ٹائم کا مطلب ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے ویسے ویسے جو نیورون کا ڈیمیج ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، ٹیوب لائٹ اگر اس میں ہم 1 گھنٹے تک بیٹھیں، جو 40 واٹ کی ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، چاہے وہ 40 واٹ کا بلب ہو، چاہے وہ 40 واٹ کی ٹیوب لائٹ ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں 1 نیورون کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ 1 نیورون از ڈیمیج ان 1 hour۔ تو ریسرچز یہ بات بتاتی ہیں۔ تو دراصل کہتے ہیں کہ جو موٹر کنٹرول ہوتا ہے مسلز کا، نیورون کے تھرو جو کنٹرول ہوتا ہے اس کو ہم موٹر کنٹرول کہتے ہیں۔ نیورونز میں یعنی وہ نیورونز جو موٹر نیورونز ہوتے ہیں، موٹر نیورونز وہ ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی ایکشن پروڈیوس کرتے ہیں، جو رسپانسبل ہوتے ہیں کسی نہ کسی موومنٹ کے لیے۔ تو دراصل جو موومنٹ کو کنٹرول کرنے والے نیورونز ہوتے ہیں ان کو ہم موٹر نیورونز کہتے ہیں، یہ برین سے آتے ہیں۔ تو موٹر نیورون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ہنٹنگٹن ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ دراصل کہتے ہیں جب یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو اس کے 15 سے 20 سال کے اندر انسان زندہ نہیں رہتا۔ یہ دراصل ان ڈیزیز میں شامل ہے جس کو ٹرمینل النس کہتے ہیں، یا ٹرمینل ڈیزیز۔ ٹرمینل اسے کہتے ہیں جو لائف لانگ ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی پوری زندگی چلتی ہے، اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل ڈیزیز۔ ٹرمینل کا مطلب ہے جو اینڈ تک چلتی ہے، جیسے ٹرمینل ایگزام جو ہوتے ہیں وہ بھی اینڈ میں ہی ہوتے ہیں۔ اس ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے؟ دراصل کہتے ہیں موٹر جو برین جو ہوتا ہے تو دراصل ہمارے نیک کو اور شولڈر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے نرو، یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شاید آپ کو پتا ہو کہ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ وہ بار بار جو ہے گردن کو ایسے جھٹکے دیتا ہو، ایسے ایسے، تو یہ تو دراصل انٹینشنل ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ یوں خود بخود ہلتی رہے تو پھر یہ ہوتا ہے ہنٹنگٹن میں۔ اور ہنٹنگٹن میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شولڈر ہے اس کو شرڈنگ کہتے ہیں، اوپر کرنے کو، اگر ایسے شولڈر کو اوپر کیا جائے تو یہ اس کو شرڈنگ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں یہ تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، لیکن یہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ہم ہنٹنگٹن ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو ہنٹنگٹن ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ دراصل کہتے ہیں کہ پریسلے کے نام اگر آپ نے سنا ہو، یہ مائیکل جیکسن کے جو سسر ہیں یعنی فادر ان لا، اس کا نام تھا پریسلے۔ ایلیس پریسلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دراصل وہ وائلنسٹ تھا، وائلن بجایا کرتا تھا۔ اور وائلن شاید آپ کو پتا ہو کہ وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ کندھے پہ رکھ کر بجا دیا جاتا ہے، وائلن۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کیریئر، اس نے دراصل کہتے ہیں کہ اپنی بہت چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ ریکارڈ قائم کیے تھے، یعنی بہت سارے اس کے جو لانگ پلے تھے وہ سیل ہوئے تھے بہت شارٹ ٹائم میں۔ لیکن اس کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا، کہ اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں یہ ڈیزیز ہوتی ہے، یہ پہلے ڈائگنوز نہیں ہوتی۔ اس ڈیزیز کا پتہ بہت دیر سے چلتا ہے، سر ڈائبٹک بھی ٹرمینل ڈیزیز ہے، ہاں کچھ فارمز تو ہیں۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ شولڈر خود بخود ہلنے لگیں یا پھر یہ دراصل کندھے خود بخود اچکنے لگیں تو اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں ہنٹنگٹن۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ جو مسلز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں، برین سے کنٹرول ہوتے ہیں موٹر نیورون سے، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، کسی جین کی وجہ سے۔
اس طریقے سے اگر جو ڈی این اے میں چینجز آتے ہیں، ڈی این اے میں اگر کوئی چینج آ جائے، کوئی میوٹیشن ہو جائے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمیجز شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیزیزز ہونے لگتی ہیں۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ ڈائیگرام یہ بتاتی ہے کہ نیورون، یہ برین کی ڈائیگرام ہے، یہ وہ سینٹر ہیں جو موٹر نیورونز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور موٹر نیورونز وہ نیورونز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کی ڈفرینٹ موشنز یا موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا ڈیمیج ہو جاتے ہیں جینیٹک ریزن کی وجہ سے۔ اس میں ڈیمیجز کا کیا ریزن ہے؟ تو یہ دراصل کہتے ہیں 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ان ڈیمیجز کی، اور اگر یہ ڈیمیج ہو جائیں تو پھر ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، اس لیے کہ برین ان کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو یہ انوالنٹرلی موومنٹ ہونے لگتی ہے۔ ایک والنٹری موومنٹ ہوتی ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ایک انوالنٹری ہوتی ہے جو خود بخود ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے کون سی ڈیزیز؟ ہنٹنگٹن۔ اور ہنٹنگٹن وہ ڈیزیز ہے جس کو ہم یونی فیکٹوریل ڈیزیز کہتے ہیں۔ یونی فیکٹوریل اسے کہتے ہیں جو جس کے لیے صرف ایک جینیٹک فیکٹر رسپانسبل ہوتا ہے۔ ہماری بک میں ہنٹنگٹن کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ہماری بک میں ہنٹنگٹن ڈیزیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، اور یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے، یعنی جینز کی چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ پروگریسو مینٹل ڈیٹریشن ہوتی ہے۔ ڈیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مینٹل یعنی برین کے سیل ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو لیب ڈائگنوسس ہوتی ہے، دس از ناٹ پاسبل، کہ لیب میں اس کو ڈائگنوس نہیں کیا جا سکتا، کہ پہلے سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایجنگ جین کی طرح کا جین ہے، ایک جین ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایجنگ ہوتی ہے، تو جو ایجنگ کا جین ہے یہ بھی پہلے سے ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا۔ اس طریقے سے اس جینز کی میں چینج جو ہوتی ہے وہ چونکہ بعد میں آتی ہے، اس وجہ سے ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں ہم پرڈکٹ نہیں کر سکتے۔ یا ویسے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایمنیو سینٹیسس وہ ہوتی ہے کہ ایمبریو کی جین تھراپی کی جاتی ہے، اس کے جینز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی فالٹی جین ہے یا نہیں، تو اس میں فالٹنس ہوتی ہے وہ اسٹارٹنگ سے نہیں ہوتی، بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جین تھراپی سے اس کا علاج کیوں نہیں کر سکتے، پہلی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی لائف ہی بہت شارٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ زیادہ عرصے زندہ ہی نہیں رہتے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ ڈیلے سمٹمز ہوتے ہیں۔ ڈیلے سمٹمز کا مطلب ہوتا ہے بہت دیر سے اس کے سمٹمز آتے ہیں۔ عام طور پہ یہ سسٹم 40 سے 50 سال کی عمر میں آتے ہیں، اس سے پہلے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 40 سے 50 سال کی عمر میں اس کے سمٹمز سٹارٹ ہوتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی ڈیزیز ہیں چاہے وہ جینیٹک ہوں یا نان جینیٹک ہوں، ان کا جو اپیرنس ہوتا ہے اس ایج کے دوران، یعنی جو 40 کی ایج ہوتی ہے اس میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ یہ آٹو سومل ڈس آرڈر ہے۔ آٹو سومل ڈس آرڈر اسے کہتے ہیں جس کے جینز آٹو سوم میں ہوتے ہیں۔ ہمارے باڈی میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں، ہمارے باڈی میں کہ ہر سیل میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں۔ ان آؤٹ آف 46 میں 44 ایسے جینز ہیں جو میل اور فیمیل میں سیم ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں آٹوسومس۔ اور یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں 44۔ ہمارے ہر سیل میں 44 آٹوسومس ہیں۔ کتنے آٹوسوم؟ 40 آٹوسوم۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ وہ ڈیفیکٹ جو آٹوسوم میں ہوتا ہے یا نان سیکشل کروموسوم میں ہوتا ہے، نان سیکشل یا آٹوسوم، اور دراصل کہتے ہیں کہ وہ جو میل اور فیمیل میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان کو ہم سیکس کروموسوم کہتے ہیں، جیسے میل میں XY اور فیمیل میں XX۔ آپ کو یہ میں بتاتے چلوں کہ ہمارے جو ٹائم ہے وہ 7 منٹ رہ گیا ہے۔ 7 منٹ کے بعد یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، تو آپ اس کو ریکنیکٹ کر لیجیے گا تاکہ ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کر سکیں۔ تو یہاں پہ دراصل کہتے ہیں کہ 44 ایسے ہیں جو میل اور فیمیل میں سیم ہوتے ہیں، یہ نان سیکشل کروموسومز ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم آٹوسوم کہتے ہیں۔ یہ بات ہم چیپٹر 8 میں پڑھتے ہیں، یہ بات ہم باٹنی کے چیپٹر 8 میں پڑھتے ہیں کہ آٹوسومل کروموسومز کیا ہوتے ہیں اور سیکس کروموسومز کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل ایسا ڈیفیکٹ ہے جو کہ آٹوسوم میں ہوتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ جتنی بھی ہم جینیٹک ڈیزیز چیپٹر 8 میں پڑھیں گے، جتنی بھی ہم باٹنی کے چیپٹر 8 میں جینیٹک ڈیزیز پڑھیں گے، مینڈلز کے جو لاز ہیں وہ بھی چیپٹر 8 میں ہیں اور وہ باٹنی میں ہیں۔
یعنی مینڈل کا فرسٹ لا جسے کہتے ہیں لا آف سیگریگیشن اور سیکنڈ لا جسے کہتے ہیں لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ، وہ دونوں کے دونوں اسی چیپٹر میں ہیں. اور جینیٹک ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی ساری کے ساری اس چیپٹر میں ہیں، 6 میں ہیں اور 8 میں ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ دراصل جینیٹکس جو ہے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں یا انٹری ٹیسٹ میں 30% کا ریشیو رکھتی ہے اور 30% کچھ ویلیو رکھتا ہے. تو یہ اتنے امپورٹنٹ چیپٹر ہیں جس کو بچے کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. اور یہ جو چیپٹر 9 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، دس از 10% آف ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. آپ کو شاید پتا ہو کہ اگر 33% پاسنگ ہوں تو شاید آپ کو پتا ہو جس نے جینیٹکس بہت اچھی پڑھ لی ہو تو 30 تو اس میں آ جائیں گے. اس میں اگر اس میں 3 اور پرسنٹ لینی ہو یا 40 کی اگر پاس پرسنٹیج ہو تو وہ آسانی سے بایولوجی کے سیکشن میں پاس ہو سکتا ہے، فیل نہیں ہوگا اگر اس کو یہ چیزیں آتی ہوں گی. تو بات ہو رہی تھی جینیٹک ڈیزیزز کی کہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں وہ عام طور پر سیکس کروموسوم میں ہوتی ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں سیکس لنک انہیریٹنس، یعنی وہ ڈیزیزز جن کے جینز لنک ہوتے ہیں، جوائن ہوتے ہیں سیکس کروموسوم یعنی ایکس کروموسوم سے، ان کو سیکس لنک ڈیزیزز کہتے ہیں. یہ جو ہماری بک میں، پوری بک میں سیکنڈ ایئر کی جتنی بھی ڈیزیزز دی گئی ہیں اس میں یہ واحد ڈیزیز ہے جو آٹوسوم کی ڈیزیز ہے. سوری، آٹوسوم کی ڈیزیز جو ہے وہ تو سسٹک فیبروسس بھی ہے. تو آٹوسومل ڈس آرڈر یہ ہے، لیکن یہ واحد ڈیزیز ہے پوری بک کی جو ڈومیننٹ جین کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنی بھی ڈیزیز ہوتی ہیں وہ ریسیسو جین کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ واحد ہے جو کہ ڈومیننٹ جین کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کا ہماری کروموسوم نمبر بھی بتایا ہے کہ اس کے جو جینز ہیں وہ کروموسوم نمبر 4 پر ہوتے ہیں، کروموسوم نمبر 4. اور یہ 4 جو ہے وہ میں نے آپ کو کل دکھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو دوبارہ دکھا دیں گے. کہتے ہیں کہ ریسیسو جین کی ڈیزیزز اس وقت ہوتی ہیں جبکہ دونوں پیرنٹ سے جین آئے، مدر سے جین آئے اور فادر سے بھی جین آئے، تب وہ ڈیزیز ہوتی ہے. اگر دونوں سے نہ آئے تو ڈیزیز نہیں ہوتی. جبکہ ہنٹنگٹن ڈیزیز ایسی ڈیزیز ہے چونکہ یہ ڈومیننٹ جین کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے صرف ایک جین سے بھی یہ ڈیزیز ہوتی ہے. اگر صرف مدر میں ہو تب بھی ڈیزیز ہو جائے گی، اور اگر فادر میں ہو تب بھی ڈیزیز ہو جائے گی. دونوں میں ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ایک بیماری ہم پڑھیں گے جس کا نام ہے تھیلیسیمیا، جو ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو شاید یاد بھی ہوگا. تو دراصل کہتے ہیں کہ یہ ڈیزیز اس وقت ہوتی ہے بچوں کو جبکہ جینز جو ہیں وہ دونوں پیرنٹس میں موجود ہوں، یعنی مدر میں بھی جین ہو اور فادر میں بھی جین ہو، تب تو بچے میں ڈیزیز ہوتی ہے. اگر دونوں میں جینز نہ ہوں، صرف ایک میں ہوں، صرف مدر میں ہوں فادر میں نہ ہوں، یا صرف فادر میں ہوں مدر میں نہ ہوں، تو پھر بچے کو ڈیزیز نہیں ہوتی. بچے کو ڈیزیز تو نہیں ہوتی لیکن بچے میں جین ڈیزیز کا موجود ہوتا ہے. ایسے بچے جو بالکل نارمل ہوتے ہیں، انہیں کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی لیکن ان میں جین موجود ہوتا ہے، ان کو ہم کیریئر کہتے ہیں. انہیں ہم کیریئر اس لیے کہتے ہیں کہ کیریئر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جین اپنی ان کی نیکسٹ جین میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. وہ جو ایک بچہ ہے جس سے خود تو کوئی ڈیزیز نہیں ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوگا اس کے اپنے بچے ہوں گے، ان کے اپنے بچوں میں سے کسی کو وہ ڈیزیز ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں جین موجود ہے. اور یہ بات ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی ایڈز کے ریفرنس سے کہ دراصل ایڈز کے دنیا بھر میں 200 ملین پیشنٹ ہیں، اور وہ دراصل ایسے ہیں کہ جن میں جین تو موجود، جن میں وائرس تو موجود ہے لیکن ان میں ڈیزیز کوئی نہیں ہے، ڈیزیز کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں. ایسے لوگ اے سمٹمیٹک کہلاتے ہیں اور ایسے لوگ کیریئر کہلاتے ہیں. ایسا کچھ جو ہے وہ کووڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کورونا وائرس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان میں کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. تو ایسے اے سمٹمیٹک لوگ یا جن میں کوئی سمٹم نہ ہو وہ کہلاتے ہیں کیریئر. انہیں اس کے کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہوتی لیکن ان میں جین موجود ہوتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں خود تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ دوسروں کو بیمار کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جین جو ہے وہ
وائرس ہے، جیسے اگر وائرس کی بات کی جائے کہ اگر جو لوگ کیریئر ہیں اس کے، جیسے بہت سارے دنیا میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 200 ملین جو ہیں وہ کیریئر ہیں. کیریئر کا مطلب ہوتا ہے ان میں کوئی سمٹمس نہیں ہے، لیکن ان میں وائرس موجود ہے. ان کو کیریئر اس لیے کہتے ہیں کہ دے آر ایبل ٹو کیری دیٹ ڈیزیز انٹو another human or another normal person. تو اس لیے ان کو کیریئر کہتے ہیں کہ وہ دوسرے میں کیری کر سکتے ہیں. جینیٹک ڈیزیز میں بھی ایسی ہے کہ وہ جین کے کیریئر ہیں، یعنی ان میں جین تو موجود ہے لیکن ان میں ڈیزیز نہیں ہے. اس لیے کہ ڈیزیز ہونے کے لیے 2 جین ہونا ضروری ہیں. اگر ایک جین ہوتا ہے تو ڈیزیز نہیں ہوتی، 2 جین ہوتے ہیں تو ڈیزیز ہوتی ہے. اور یہ ساری ڈیزیز کہلاتی ہیں ریسیسیو ڈیزیز. اور جو ڈومیننٹ ہوتی ہے وہ دراصل ایسی ڈیزیز ہے کہ اگر ایک جین بھی موجود ہے تو ہوگی وہ ڈیزیز. ایک جین کا مطلب ہوتا ہے چاہے جین صرف مدر سے آ جائے تب بھی بچہ بیمار، چاہے جین فادر سے آ جائے تب بھی بچہ بیمار ہوگا، یعنی اس کو یہ ڈیزیز ہوگی. یہ واحد ڈیزیز ہے ہماری پوری بک کی فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کی جو ڈومیننٹ جین کی وجہ سے ہوتی ہے. اس ڈومیننٹ جین کو ہم ایلیل کہتے ہیں. ایلیل اپوزٹ جین کو کہتے ہیں. اپوزٹ جین پیئر کو ایلیل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جو ان افیکٹڈ پرسن ہوتا ہے وہ سرٹنلی ہیٹروزائگس ہوتا ہے. ہیٹروزائگس سے کہتے ہیں جس میں 2 ڈفرنٹ جین ہوتے ہیں. ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈفرنٹ، حالانکہ ڈیزیز ہونے کے لیے ہوموزائگس ہونا چاہیے. ہومو کا مطلب ہوتا ہے 2 سیم جین، 2 سیم ڈیزیزز کے جین. یہ ہوموزائگس کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہیٹروزائگس کیا ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کو زیادہ کلیئر پتہ چلے گا جنہوں نے چیپٹر 8 پڑھ لیا ہوگا جینیٹکس کا. اور یہ جو دراصل لاز ہیں